وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک عظیم ترین حدیث کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، فرأیت النبی ومعہ الرہیت، میں نے نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ چند لوگ تھے، والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ ایک اور دو آدمی تھے، والنبی لیس معہ احد، اور ایسے بھی نبی کو دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اذ رفع لی سواد عظیم، اچانک میرے سامنے عظیم ترین جماعت لائی گئی، فظننت انہ امتی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہے، فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا، ھذا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، وقومہ، اور ان کی قوم ہے، ولکن انظر الی الافق، لیکن تم افق بلندی کی طرف دیکھو، فنظرت، تو میں نے دیکھا، فإذا سواد عظیم، تو عظیم ترین جماعت نظر آئی، فقیل لی انظر الی الافق الآخر، فرمایا کہ اس افق سے بھی اوپر دیکھو، فإذا سواد عظیم، تو وہاں بھی بڑی عظیم جماعت تھی، فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا، ھذہ امتک، یہ تیری امت ہے، ومعہم 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، اور آپ کی امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ثم نہض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، فدخل منزلہ، اور آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، فخاض الناس فی اولئک الذین یدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے۔ فقال بعضهم، تو بعض صحابہ نے کہا، لعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا ہو سکتا ہے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیے شروع ہی سے۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، لعلهم الذین ولدوا فی الاسلام، بعض نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی پیدائش ہی اسلام میں ہوئی ہے، انہوں نے زمانے جاہلیت اور زمانے کفر و شرک کو دیکھا ہی نہیں ہے، وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اور کسی بھی چیز کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہی نہیں ہے، ایمان، توحید، اسلام، یہی چیزیں ان کی زندگی میں۔ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، اور بعض لوگوں نے کچھ اور بھی ذکر کیا، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر آئے اور فرمایا، ما الذی تخوضون فیہ، تم لوگ کس سلسلے میں چیمی گوئیاں کر رہے ہو؟ فاخبروہ، تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چیمی گوئیوں سے آگاہ کیا۔ عظیم ترین باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، پوچھتے بھی تھے، خبر بھی لیتے تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے نہ عالم الغیب تھے۔ فقال، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان 70,000 لوگوں کی صفت بیان فرمائی جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے. فقال ہم الذین لا یرقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں. رقیہ یعنی کس کو یہ نہیں کہتے کہ آؤ اور مجھ کو جھاڑ دو، پھونک دو، میرے اوپر دم کر دو. ولا یتطیرون، اور بدشگونی بھی نہیں لیتے ہیں، بدشگونی بھی نہیں لیتے ہیں. ولا یکتوون، اور نہ ہی کئی آگ سے علاج کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، بلکہ اپنے پروردگار ہی پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. اس میں 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جنتی لوگ جو 70,000 جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے، ان کی صفت یہ ہے کہ دوسرے سے دم نہیں کرواتے ہیں. اور نمبر 2، بدشگونی نہیں لیتے. آج جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کوئی الو کو دیکھ لیا، کوئی بلی کو دیکھ لیا تو بدشگونی اور بدفعلی لے لیا. ایسے نہیں، یہ مومنین کاملین. ولا یکتوون، اور نہ یہ کئی لوگ آگ سے علاج کرواتے ہیں، آگ سے اپنے زخم کو ختم کرتے ہیں، یہ بھی مومن نہیں کرتا. وعلی ربہم یتوکلون، بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے. اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے، یہ بخاری کی 220 نمبر روایت ہے، مسلم کی 220 نمبر روایت ہے، اور بخاری کی 6175 نمبر کی روایت ہے. مسند احمد میں 2448 ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار کو اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرنی چاہیے کہ دوسرے سے نہ دم کروائیں بلکہ خود اپنے اوپر دم کر لیں، اور نہ بدشگونی لیں، اور نہ ہی آگ سے علاج کریں بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے. مومنین کاملین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمابردار، تمام تر خرافات سے، تمام تر شرکیات سے اور تمام تر خزعبلات سے دور، اور اپنے پروردگار پر کامل یقین کرنے والے.